بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کچھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت کراچی میں ایک اور ضمنی الیکشن بھی ہوں گے. آگے عامر لیاقت حسین صاحب کی سیٹ بھی خالی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی ابھی پنجاب میں بھی ضمنی انتخابات کا سلسلہ ہوگا اور کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ہوگا. سندھ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جو صورتحال ہم نے NA 240 میں دیکھی وہ نہایت ایک کسی بھی طور سے ایک ٹالریبل سچویشن نہیں تھی, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا واقعی اسی طرح کی فضا میں کراچی شہر میں الیکشنز ہوں گے؟ ندیم باقی مولوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, کیونکہ جانیں جب جاتی ہیں تو ان کی ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے یہ دنیا سے نکل جاتے ہیں. شہادت کا درجہ اچھی بات ہے, مگر ماں باپ بہت دکھ سہتے ہیں. اچھا, ہم بات کرتے ہیں قوانین کی. قانون تو پاکستان کے کہتے ہیں دنیا بھر میں سب سے اچھے قانون بنے ہوئے, امپلیمنٹ کرنا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. یعنی کہ بیلٹ باکسز کے پاس تو ہم نے بہت اچھے اپنے سپاہی بھی رکھے ہیں, اس کے تحفظ بھی دے رہے ہیں, مگر بیلٹ باکس کے باہر اس ایریا میں, اس علاقے میں یہ واقعہ پیش ہی کیوں آتا ہے؟ کیا سارے جو قانون کے جو محافظ ہیں صرف اس ڈبے کی حفاظت کے لیے ہیں, یا میرے حساب سے تو اس پورے علاقے کو کارڈن آف کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کسی قسم کی ہتھیار نہ آئے. گاڑی میں آ رہے ہیں ہتھیار کے ساتھ, ٹی وی چینلز پہ آ رہا ہے, CCTV میں آ رہا ہے, اور پھر آج ہم بیٹھے بحث کر رہے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہوا, کل پھر یہ واقعہ آئے گا, پرسوں پھر آئے گا, پھر اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں جو علاقہ محفوظ ہوگا تو ووٹر نکلے گا. میں نے بڑی بڑی مذہبی جماعتیں بھی دیکھی ہیں, سب کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. الیکشن والے دن تمام لوگ اسلحہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں بینڈ کرتے ہیں پورے علاقے میں. آپ قانون لگا دیں کہ کوئی اسلحے کے ساتھ نہیں پایا جائے گا. جب آپ دکانیں بند کروا سکتے ہیں تو کیا آپ اسلحے کو روک نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. آپ اس ایریا کو پورا کارڈن آف کر دیں, ایک شخص نظر نہ آئے اسلحے کے ساتھ. جب سختی ہوگی, دیکھیں جس پارٹی کا بھی بچہ شہید ہوتا ہے اس کے ماں باپ سے پوچھیں. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیڈران کے لیے اور ہمارے لیے یہاں ڈسکشن کرنا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو مت بھیجیے جب تک کہ آپ محفوظ نہیں دیکھ رہے. دیکھیں الیکشن ٹرن آؤٹ کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن ٹھیک ہے جی, ڈبے کے پاس تو تمام پولیس والے بھی ہیں, فوجی بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر اس ڈبے کے باہر, اس گلی کے باہر, اس علاقے میں کیا چیز ہے؟ اس طرح ہوگا تو پھر الیکشن کے اندر لوگ کا, ووٹرز کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو آپ ایک نیا ایک مثال پیدا کریں, اور کیونکہ اس وقت حکومت وقت کو چاہیے کہ اس علاقے کے اندر بالکل منع کر دے. جناب سر, حکومت وقفی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے صاف صاف بات ابھی ہمایوں عثمان نے بھی کہی کہ جی پیپلز پارٹی اسپیشلی سپورٹ جو ہے وہ MQM کو کر رہی ہے. بہرحال کیا حقیقت کیا فسانہ. ایک اور بات جو ہمایوں عثمان راجپوت صاحب سے پوچھیں گے. ہمایوں عثمان راجپوت صاحب, آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ عمران خان صاحب نے نیب کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں کی تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب ترمیمی بل جو ہے وہ بمباری سے بڑا جرم ہے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو اب کیوں یہ چیزیں سے یاد آ رہی ہیں جبکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں؟ اور آپ کا یہ ایک موقف آیا کہ وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ابھی 4 سالوں میں تو ہمیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو آگے کیا ہو جائے گا سر؟ اگر ترمیم ہوتی ہے تو پھر ہونے ہی دیں. دیکھیں فیکٹس تو یہی ہیں کہ 4.25 سال کے اندر ان کے دور حکومت کے اندر سوائے انہوں نے الیگیشنز کے اور بڑی بڑی تقریروں کے اور قوم سے آنے سے پہلے وعدوں کے, اس کے علاوہ پریکٹیکلی تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. ان کے جو وعدے تھے وہ بھی پریکٹیکلی کچھ نہیں نظر آئے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جس طرح پاکستان کی عوام کو ان سے امیدیں تھی اس طرح وہ 1% بھی ڈیلیور کر سکے ہیں. اور میں آپ کے توسط سے آج ایک بڑا انکشاف کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل پر. آپ چاہیں اس کی تصدیق چودھری نثار صاحب سے کر لیجئے گا کہ یہ سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے والد صاحب نے سلمان تاثیر کے جنازے پہ
پرامن جنازہ دفنانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے ان سے 7 کروڑ روپے نقد وصول کیے تھے. آپ اگر یہ بات میری غلط ثابت ہو تو آپ مجھ پر سو کر دیجیے گا, پوری ٹی ایل پی مجھ پر سو کر دیجیے گا, ورنہ ٹی ایل پی کے سپورٹر اور ووٹر اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو پرامن رہنے کے لیے لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور حکومتوں سے پیسے لیتا ہے. تو یہ کون سے دہشت گرد ہیں, ان کی پہچان قوم کو ہو جانی چاہیے. سر بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, اور یہ میں الزام ہو اللہ سکتا کو ہے حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ اس کی تصدیق چودھری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنازے کو دفنانے کے لیے پیسے لیے گئے تھے؟ ایگزیکٹلی پیسے لیے گئے تھے. میرے پاس تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں, میں آہستہ آہستہ آپ کو دوں گا, اور آپ چاہیں اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بات بھی غلط ثابت ہو تو آپ مجھ پر سو کریں اور مجھے اریسٹ کروائیں اور مجھے سزا دلوائیں. اور اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو چودھری نثار صاحب اب حکومت میں نہیں ہے, حکومت کا ایسا نہیں ہے, نون لیگ میں بھی نہیں ہے. آپ چودھری نثار صاحب کو فون میں لائیں اور ان سے پوچھیں کیا جب وہ وزیر داخلہ تھے تو کیا یہ خادم حسین رضوی اور سعد رضوی دونوں نے باپ بیٹے نے 7 کروڑ روپے لیے تھے یا نہیں لیے تھے؟ چلیں, بہرحال ہمایوں عثمان راجپوت صاحب پی ایس پی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پہ جو چیزیں تھی. بہرحال یہ پروگرام میں کہتی چلوں کہ یہاں پہ جتنے گیسٹ آتے ہیں ان کی اپنی آرا ہوتی ہے, اور ہم کسی پہ الزام تراشی کے لیے بالکل نہیں ہیں, اس سے ہمارے چینل کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہرحال سب کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کی اجازت ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف بات کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. سر اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں, اس کے باوجود بھی خان صاحب پہ بھی تنقید ہوتی ہے. جلسے میں اتنے ہی لوگ موجود ہوتے ہیں, سپورٹرز اتنے ہی ہیں خان صاحب کے اس وقت بھی, چاہے کسی کو آپ چور ڈاکو کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. ابھی ایک بہت بڑی بات انہوں نے ہمایوں عثمان راجپوت صاحب نے کہی, اس کے باوجود بھی ووٹ بینک بھی اس پارٹی کا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ ہماری عوام کیوں نہیں جانتی ان چیزوں کو؟ دیکھیے, عوام ہو یا عدالت ثبوت مانگتی ہے, ٹھیک ہے جی. جب تک کہ ثبوت نہیں ہونا, گفتگو کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہر جتنی منہ اتنی باتیں. ہم جب آپ نے بڑے اچھی بات کی کہ نہ چینل کا کوئی اس سے تعلق ہے نہ میرا ہے, جنہوں نے کہا ہے ان کا تعلق ہے, اور پھر عدالت کے دروازے بھی جب کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ ثبوت لے کے آئیں, کون سے, یعنی ہر چیز کا. اب ہم بات کرتے ہیں جی نیب کی طرف, ہم بات کر کے کہ یہ جی نیب کے جو قانون بنتا ہے, عدالت کا کام قانون بنانا نہیں ہے. عدالت کا کام یہ ہوتا ہے جو قانون بنا ہے اس کے مطابق کام کریں. یہ نہیں کر سکتی ہے عدالت کہ جی آپ نے یہ قانون ایسے نہیں ایسے بنانا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو میں آج آپ کو بتا دوں, اگر عمران خان صاحب جاتے بھی عدالت میں تو وہ صرف جو ہے نا جو چیزیں ہیں, یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, اسمبلی جو ہوتی ہے وہ قوانین بناتی ہے, اور جو ججز ہوتے ہیں, جو سپریم کورٹ ہوتا ہے, ہائی کورٹ ہوتا ہے, کورٹس جو ہوتے ہیں ان جو قانون کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی قانون کے مطابق. کچھ چیزیں اگر ملکی مفاد کے خلاف ہوں تب بھی یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. اگر وہ رات کو 12 بجے عدالت کھولنے کی بات کر بھی رہے تھے تو وہ بالکل ٹھیک عدالتیں کھلی تھی, کیونکہ اگر وہ ملک کے مفاد کے خلاف. جی دیکھیں, آپ اسمبلی بالاتر ہے سب. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسمبلیز کی بڑی عزت احترام ہے, کیونکہ وہاں پہ لیکن سر اگر اسمبلی میں ہی آپ نے دیکھا کہ جب اعتماد کی تحریک آئی تھی اور اسمبلی میں ہی ڈیلے کیا گیا تو پھر کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا نا. دیکھیں, کورٹ جب آتی ہے جب کسی قسم کی وضاحت چاہیے اس قانون کے مطابق. آپ کو کورٹ کو کہیں کہ جناب یہ قانون جو ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ ایسے قانون بنائیں. کورٹ کہیں گے اس کو آپ ڈسکس کریں پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے بعد آپ ہمارے پاس آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ورتھ نہیں ہے نہیں جناب, کیونکہ یہ ڈسکشنز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ ڈسکس کریں, آپ بے شک اعتراض کریں, اپوزیشن کا حق ہے, آپ گورنمنٹ والوں کا حق ہے آپس میں, مگر ایک دفعہ جب آپ چاہے کوئی بھی حکومت میں ہو, چاہے اس حکومت کی بات کریں, پی ٹی آئی نے جو حکومت میں جب تھی انہوں نے قوانین بنائے, وہ بالکل صحیح. سر آپ کی معیشت پہ کافی عبور ہے, اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو آپ سے معیشت کے حوالے سے بات کی جائے. سر کیا کہتے ہیں, آئی ایم ایف کی ابھی بھی لچک نظر نہیں آ رہی, کیا ہم اسی طرح سے غلامی میں ہی رہیں گے؟ اور اگر آئی ایم ایف ہم سے ابھی بھی مزید کوئی قربانیاں مانگتی ہیں ہماری لوگوں سے, تو کیا ہماری گورنمنٹ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی؟ عوام اس وقت مسائل کا شکار ہے, کیا مزید ہم قیمتوں کے اضافوں کی طرف جائیں گے؟ کیا کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں, اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے ایسے اکنامک پلانز بنانے ہیں جس سے ڈیولپ ہو.
پچھلے 70 سالوں سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جناب IMF کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم معیشت کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں. ہم امپورٹڈ جو ہے اکنامک پلانز لاتے ہیں، امپورٹڈ اکانومسٹ لاتے ہیں، برانڈڈ اکانومسٹ لاتے ہیں جو 70 سالوں سے وہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو پھر دوبارہ سے نئی حکومت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں. سر یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا حل ہے اس بات کا؟ کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے سر؟ سب سے پہلی بات ہے، دنیا کے اندر کسی بچے سے بھی پوچھ لیں گے نا جو کہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوگا یا اکانومی کے اوپر تھوڑا بہت بھی اس کو پتا ہوگا، وہ کہے گا جناب کاسٹ آف پروڈکشن. کاسٹ آف پروڈکشن میں کیا آ جاتا ہے جناب؟ آپ کی بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی، بجلی کم ہوگی تو آپ کی پروڈکشن کی کوانٹٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے کیونکہ ورکنگ آورس کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس گیس نہیں ہوگا، پھر آپ کے پاس مسئلے مسائل ہیں. آپ کی تمام چیزیں، بجلی مہنگا، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، آپ انٹرنیشنل ورلڈ سے آپ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ آپ IMF کے پیسے آ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر کوئی مجھے بتائیں کہ کس فارمولے کے تحت. IMF کے پیسے آ گیا تو ڈالر 182 پہ پہنچ جائے گا. دیکھیں 182 پہ پہنچنے کے بعد اس کو ہولڈ کیا کرے گی؟ آپ کی اکانومی، آپ کی ترقی جب ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی طرح سے پیسے کما رہے ہو نا، تب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس مشکلات کے حل کی طرف آ جائیں گے. آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہی رہ رہی ہے، اور جبکہ آپ کا بجلی کا بل کتنا فیصد اوپر ہو گیا؟ 30-40% اوپر ہو چکا ہے. آپ کی تنخواہ کتنی؟ 10%، وہ بھی بڑی تیر مار کے. تو آپ جب اپنا گھر نہیں چلا سکتے، ایک فیکٹری اونر اپنا فیکٹری نہیں چلا سکتا ہے کیونکہ ہماری جو لیونگ کاسٹ ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا ہے، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں. IMF سے پیسے آ گئے جناب، بالکل سعودیہ سے بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا، ڈالر ہم لے آئے 170 پہ. وہ پیسہ آئے گا ہم خرچ کر لیں گے، لیکن ہم نے دیکھیں ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کی ہے. آج جو 7 روپے 99 پیسے بجلی بڑھانے کی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا اسے پوسٹ پون کر دو. منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ کینسل کر دیں کہ یہ ریٹ نہیں بڑھائیں گے. تو جب آپ کے پاس بجلی مہنگی اور مزید ہونے والی ہے، پیٹرول کا بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہمیں مجبوری کے تحت اور بڑھانے پڑیں گے. آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. $150 پہ اگر آپ کا WTI چلے جاتا ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور جو آگے مسائل میں نظر آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی کے بعد جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا وہ یقیناً عوام کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، ایک یقیناً ایک بری صورتحال آنے والی ہے. عدیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ PTI سے موجود ہیں، لیکن ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد.